رمضان المبارک کی عبادت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے ماہ سیام اور ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مولانا قاری قمر فریدی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے اندر لیلۃ القدر کی شان بتائی ہے، اس کا مقام بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو پتہ نہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو فرمایا گیا لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس رات کی طرف متوجہ کروانا، آپ کا شوق، ہمارا جذبہ ہمارا بڑھانا۔ جسے ہم پہلا عشرہ جو ہے اپنا رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، تو یہ 3 جو پارٹس کیے گئے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ پہلے ہم نے یہ کرنا، ورنہ یہ پورا مہینہ جو ہے یہ پورا مہینہ رحمت کا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ اسی میں رحمت کی دعا مانگنی تو اگلے میں رحمت کی دعا نہیں مانگ سکتے، ہم اس کے اندر جا کے ہم مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، ہم وہاں پہ جہنم کی آزادی کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ تو ہم نے اس پورے رمضان مبارک کے اندر ہم نے اپنے جب بھی ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے لیے جہنم سے آزادی کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنی ہے، تو یہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ بخشش کا ایک ذریعہ بنایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام کو لیلۃ القدر پوری دکھائی گئی، اور اس میں کیا ملنے والا ہے، کیا ہوگا، کیا کچھ، تو سارا کچھ دکھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھ لیا اور جب دیکھنے کے بعد فارغ ہوئے تو آپ اپنے حجرے کے اندر موجود تھے، تو 2 صحابہ کی آپس میں کسی بات پہ بحث مباحثہ ہو گئی، تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ باہر نکلے اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو ہے لیلۃ القدر ساری دکھا دی اور انعامات بھی دکھا دی ہے، اور لیکن یہ ہمارے اندر یہ چیز اس لیے آگے بتایا کہ ہمیں جو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، ورنہ تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہی کہہ دیتے کہ یہ رات ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کی یہ رات ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ کچھ ملنے والا ہے، بلکہ نہیں، 21 23 25 27 اور 29 تک، اس لیے کہ ہمارے اندر جو ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے عبادات کے اندر، عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ، وہ جو ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، یہ ایک مہینہ ایسا مہینہ ہے جو سارے مہینوں کا سردار ہے، یہ ایک مہینہ ایسا ہے جو سارے مہینوں سے افضل ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان کو اس بات کا علم ہو جائے، اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ جب مر جائے گا، مرنے کے بعد انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، تو جب اس کے سامنے رمضان مبارک کے جتنے ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ جب نیک لوگوں کو ملیں گے تو یہ خواہش کرے گا یا اللہ یہ پورا سال ہی رمضان بنا دیتا، آپ پورا سال ہی رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا تو ہمیں اتنے نیکی تو مل جاتی۔ وہاں اور تو کوئی سسٹم نہیں ہے اور کوئی ضروریات نہیں ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں جو آج ہم اس دنیا میں رہ کر کرتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہوں گی وہاں پہ۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 آدمیوں کو ان کی بخشش نہیں کریں گے۔ وہ 4 بندے کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ شراب پینے والا، شراب پیتا ہے، وہ لگاتار شراب پینے والا ہے، گناہ سے کوئی توبہ نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے انسان کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ جو گناہ آگے ایک رات تو نوافل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر وہی نماز کا بھی احترام نہیں ہے اور اپنا نئے سے نئے کام کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس کو احترام بھی نہیں ہے کہ میں نے رمضان مبارک کا اس کا تقدس کا خیال رکھوں۔ جیسے آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر جو لوگ اپنا روزہ نہیں رکھتے اور اوپنلی مطلب ہوٹل کھلے ہوئے اور بہت ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کا احساس ہی نہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا احترام لازمی ہے مسلمان پر۔ ایک جگہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک
یہودی ایک بازار سے گزر رہا تھا اور بازار سے گزرتے ہوئے اس کے بچے کو ایک خیال اس کو ایک چیز اچھی لگی، کوئی پھل اچھا لگا، تو اس نے کہا ابا جان یہ مجھے یہ چیز دلوا دیں، تو اس وقت اس کے باپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور بچہ جو ہے رونے لگ گیا، اور باقی لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا کیا آپ نے، بچے نے چیز ہی تو مانگی ہے، اس کو کون سا روزہ ہے اور ہمارا کون سا روزہ ہے، ہم تو مسلمان ہی نہیں، ہم تو کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو اس یہودی نے یہ جواب دیا، بات یہ ہے کہ ہے تو ہمارا نہیں لیکن ہے تو مسلمانوں کا، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ اگر ہمارے اس پیارے مہینے کے حوالے سے غیر مذہب لوگ بھی اگر احترام کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اس رات جو ہے ہم احترام کریں اور جتنا وقت ہو سکے ہم قرآن و حدیث اور قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اس کے بعد جو ہے خصوصی اس حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا آخر میں کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس رات عبادات زیادہ سے زیادہ، یعنی نوافل زیادہ سے زیادہ، استغفار زیادہ سے زیادہ، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس رات ساری رات جو ہے ہم نے سو کے گزارنی، ایسا نہیں کرنا۔ ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اعتکاف میں بھی ہماری گپیں چل رہی ہوتی ہیں، ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں دنیا داری سے کٹ کر ایک رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف صحیح معنوں کے اندر ہم رجوع کریں گے، اللہ سے توبہ استغفار کریں گے، تو ہماری اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے قبول و منظور فرمائیں گے۔ ایک احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات ایک ایک سجدے کے بدلے 83,400 کے برابر ایک ایک انسان کو سجدے کے برابر اتنی نیکیاں، اتنے سال کی نیکیاں اس کو ملیں گی۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی تو غفور رحیم ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ تو سب کچھ عنایت کرنے والا ہے۔ تو اسی بات پر ہم اپنے پروگرام کو اختتام پر ختم کرتے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی بات پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک وظیفہ ہے یا سلام، اس کو کثرت سے پڑھا جائے، اور جس انسان پر بھی آپ دم کریں گے اس کی ہر نماز کے بعد 130 مرتبہ اس کو پڑھا جائے، اور اللہ سے دعا کر کے، اور اس مریض کے لیے، اپنے لیے، کسی اور کے لیے آپ دعا اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے اس دعا کو بھی قبول فرمائیں گے، اور ہمارے اس پریشانی مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، ہمیں نجات دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی عبادت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے ماہ سیام اور ہم۔